میں جب کیس تیار کرتا ہوں نا تو میرے اندر آئی ہیو این انکوزیٹو مائنڈ. میں ہر چیز کو ویریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ وکالت نامے پہ 5 روپے کی سٹیمپ ڈیوٹی لگتی ہے تو کیوں لگتی ہے. منشی کہتا ہے جی بس 5 روپے کی لگتی ہے, بٹ آئی ووڈ آلویز آسک ہم ایٹ لیسٹ ونس کہ بھائی کیوں لگتی ہے. کدھر لکھا ہوا ہے اسٹیمپ ایکٹ کے اندر کہ وکالت نامے پہ 5 روپے کی ڈیوٹی لگے گی. کورٹ فی 15,000 روپے کی کیوں ہے؟ کب کورٹ فی 6,500 روپے ہوئے گی؟ یہ کدھر لکھا ہوا ہے ایڈ والرم کورٹ فیس لگنی ہے سیکشن 7 آف دا کورٹ فیس ایکٹ کے اندر. ایڈ والرم کورٹ فی کیا ہوتی ہے؟ یہ چیزیں ایسی ہیں جو ایک دفعہ آپ جان لیں گے تو اس کے بعد آپ کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے. بٹ لا کے اوپر گرپ اگر آپ کی نہیں ہے تو فیکٹس کے بعد تو کیس ٹرن ہونا ہے لا کے اوپر. سو ایک دفعہ اگر آپ کے پاس لیٹ سے آ گیا ہے کوئی سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس, کمپنی لا میں کوئی ریکٹیفیکیشن آف رجسٹر کا کیس آ گیا تو گیٹ آل دا لا آن دا فیلڈ, تاکہ اگلی دفعہ جب کوئی معاملہ آئے گا تو پھر آپ کو دوبارہ اتنی ریسرچ نہیں کرنی پڑے گی. اور جب کلائنٹ آپ کے سامنے آئے گا اسی طرح کا ملتا جلتا کیس لے کے تو آپ اس کو اسی وقت امپریس کرنے کے قابل ہو جائیں گے. کوئی 2 سپریم کورٹ کی ججمنٹس بھی بتا دیں گے اسے. کلائنٹس بھی بڑے تیز ہوتے ہیں, عقل مند ہوتے ہیں, کئی دفعہ 4 وکیلوں سے مل کر آپ کے پاس آئے ہوتے ہیں. سو ونس یو نو دا فیکٹس, اگر آپ نے ریسرچ نہیں کی, ہمارا سارا جو سسٹم ہے وہ پریسیڈنٹ کے اوپر بیس سسٹم ہے. Similar cases have to be decided in a similar manner. Article 189 کہتا ہے آئین کا کہ سپریم کورٹ کی judgments are binding on the high courts. At times high court کے جج صاحب نہیں مان رہے ہوتے, you give them a supreme court judgment and say کہ سر یہ آپ کے اوپر binding ہے. جو آرٹیکل 201 ہمارے آئین کا کیا کہتا ہے کہ the judgments of the high court are then binding on all lower courts. اگر آپ کے پاس ایگزیکٹ اسی پوائنٹ پہ ججمنٹ ہے, کیسے ہو سکتا ہے کہ ہائی کورٹ سول کورٹ کا جج نہ مانے اس کو؟ اور اگر نہیں مانے گا دس ول بی یور فرسٹ گراؤنڈ آف اپیل کہ جی اس نے تو فالو ہی نہیں کی ججمنٹ. کئی جگہ تو ہم لکھتے ہیں دس از, ایک جگہ تو سپریم کورٹ نے لکھا اگینسٹ دا سندھ ہائی کورٹ ججز کہ ہماری یہ ججمنٹس فالو نہیں کر رہے, دس از اے کنٹمپچوس ڈسریگارڈ آف آور ججمنٹس. جب سپریم کورٹ نے ایک زمانے میں فیو ایئرز بیک کہا تھا کہ ریٹ جورسڈکشن نہیں ہو سکتی ان سروس کیسز, سروس ٹریبیونل جائیں, سندھ ہائی کورٹ پھر بھی سول سوٹس انٹرٹین کر لیتا تھا. تو انہوں نے سپریم کورٹ نے کہا کہ ہماری ججمنٹ آرٹیکل 189 کی بلیٹنٹ وائلیشن کر رہا ہے سندھ ہائی کورٹ. تو یو کین ناٹ انٹیمیڈیٹ بٹ یو کین امپریس دا ججز اف یو ہیو اے لاٹ آف کیس لا. بیکاز اگر آپ کی بات نہیں, بیکاز جب آپ کے پاس بہت سا کیس لا ہوگا, آپ جو بات کر رہے ہیں, کئی جگہ میرے کولیگز, میرے دوست who work with me وہ آ کے کہتے ہیں سر یہی لا ہے. تو میں ان کو کہتا ہوں یار جب تم حمزہ جے ہوگے نا, جب تمہارے نام سے جے لگ جائے گا تو پھر جو تم کہو گے وہی لا ہے. ابھی مجھے بتاؤ کن جے صاحب نے یہ آلریڈی کہا ہے؟ تم کہہ رہے ہو ہاں جی سر یہ تو بیسک بات ہے, یہی قانون ہے. تو میں تو کتاب میں سے دکھاؤ کہ اس ججمنٹ میں یہ بیسک بات لکھی ہوئی ہے. تمہارے کہنے سے تو نہیں بیسک بات بن جائے گی, نہ میرے کہنے سے. جو جج کی الفاظ ہیں ان کے کہنے سے لا بنے گا. سو گرپ آن دا لا از ویری امپورٹنٹ. اب لا کے اوپر گرپ کے اندر نا ایک جو بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے نا, وہ وکالت میں 2 ہی چیزیں ہیں صرف, تیسری میرے حساب سے کوئی چیز ہی نہیں ہے. بول ہر بندہ کچھ نہ کچھ کر کے دیتا ہی ہے روسٹر کے اوپر. کئی دفعہ ججز سنتے ہیں, کئی دفعہ نہیں سنتے. اگر آپ ڈرافٹنگ کے ماہر ہیں نا تو یو ہیو وون 90% آف یور کیس. جتنے بڑے وکیل آپ اٹھا کے دیکھ لیں, کرمنل از این ایکسیپشن, کارپوریٹ کمرشل سول سائڈ کے اوپر ان کی ڈرافٹنگ بہت زبردست ہوگی. ڈرافٹنگ کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے. سو انلیس یو آر ناٹ گڈ, اور آپ نے امپروو کرنا ہے. ہر بندہ لا اسکول سے پہلے دن ڈرافٹنگ امپروو نہیں کر سکتا. کئی دفعہ آپ اپنی ڈرافٹنگ امپروو کرتے ہیں اپوزنگ وکیل صاحب کو دیکھ کر. ابھی منڈے کو ایک کیس کر رہے ہیں آئی ایم اگینسٹ سلمان راجہ صاحب, تو آئی ریڈ ہز پلینٹ, میں نے کہا بڑا زبردست انہوں نے ڈرافٹ کیا. کل کو میں ایک اس طرح کا کیس کر رہا ہوں, آئی مائٹ یوز دیٹ ان مائی کیس. سو کیونکہ جج جو ہوتا ہے نا وہ آپ کا, اور سول سائڈ کے اوپر تو آپ کو بیسک لا پتا ہونا چاہیے. آپ تو ایویڈنس بھی لیڈ نہیں کر سکتے بیونڈ یور پلیڈنگس. ایک بیسک لا ہے سول کا کہ یو آر باؤنڈ بائی یور پلیڈنگس. جو پلیڈ کر دیا, جو لکھ دیا, اس کے بعد تو ایویڈنس بھی لیڈ نہیں ہو سکتا. تو ڈرافٹنگ از دا کی. کچھ لوگ دھیان ہی نہیں دیتے, اسٹینو کو پکڑا ڈرافٹ. میں تو آج تک خود ٹائپ کرتا ہوں. اسٹینو والے دور اب ختم ہو گئے ہیں. پرانے دور تھے کہ اسٹینو آئے گا, ڈرافٹ لکھ دو, کاپی پکڑی اور کر دیا. انلیس ایک ایک لفظ دماغ لگا کے اب خود بیٹھ کے راتیں لگا کے ایک ڈرافٹ نہیں کر سکتے. سو مجھے اپنی وکالت جو تھوڑی بہت چلی ہے وہ صرف ون آف دا ریزنز ہے کہ میں ڈرافٹنگ پہ بہت زیادہ دھیان دیتا ہوں. 10 دفعہ ڈرافٹ کو دوبارہ پڑھتا ہوں, ریسرچ کرتا ہوں, پوائنٹس ڈالتا ہوں, ڈیٹیلز ڈالتا ہوں.
اب امپورٹنٹ ایسپیکٹ یہ ہے کہ اگر آپ ڈرافٹنگ کے اوپر ہی دھیان کب دے سکتے ہیں اگر آپ کو لا بھی پتہ ہے. کئی لوگ کیا کرتے ہیں پٹیشن فائل کر دی, اس کے بعد ریسرچ کرنا شروع کی, تو پھر کوئی نیا پوائنٹ ذہن میں آ گیا, کوئی ججمنٹ آ گئی تو آپ ڈال ہی نہیں سکتے اندر. سو یو نیڈ ٹو ریسرچ فرسٹ اینڈ دین ڈرافٹ. جتنے اچھے ٹاپ ناچ لائرز ہیں, مخدوم علی خان صاحب ہیں, عزیر بھنڈاری ہیں, محمد قیوم صاحب ہیں, آپ ان کی ریسرچ نوٹس دیکھیں. آپ کبھی دیکھیں انہوں نے کتنی ججمنٹس نکالنی ہوئی ہیں. جب پاکستانی ججمنٹس ختم ہو جاتی ہیں تو انڈین نکالنی ہوئی ہیں. ہانگ کانگ ہے, کامن ویلتھ کنٹریز کی ججمنٹس لے کے آئے ہوئے ہیں. اور جب آپ اتنی تیاری, اتنی پیپر بکس بنا کے جج کے سامنے جاتے ہیں تو جج کے لیے بھی آپ کا کیس خارج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. انٹرم ریلیف تو آپ لے ہی لیتے ہیں ٹو ہیو دیٹ کیس ڈسمسڈ. اگر آپ جج کو 20 ججمنٹس دے دیں پریزنٹ, بیکاز جس طرح میں نے کہا بہت سی ڈسکریشنری ریلیفز اونلی ٹرن آن یور گڈ پریزنٹیشن. آپ نے پیپر بک بنائی ہوئی ہے, فلیگ کی ہوئی ہے, ایز اپوز ٹو آپ کا اپوزنگ وکیل ہے, وہ جج کو ججمنٹ بھی نہیں دے رہا, یا 2 ججز بیٹھے میں تو کہہ رہے سر سوری میں صرف ایک ہی کاپی لایا ہوں. سو وہاں پر ہی اس کا امپریشن ورسز یور امپریشن. اور آج آپ نے انٹرم ریلیف لینی ہے جج سے, اسٹے لینا ہے, ادھر پراپرٹی پہ قبضہ ہونے لگا ہے. اٹ میکس اے ہیوج ڈفرنس. So you see how you prepare in some other lectures one can always get how you prepare paper books of case law, how you page number those catalogs. In every case aap written arguments, skeleton arguments judges ko dein. If you make their job easier, judges will give you the relief. If you make their job difficult, aap facts bhi sahi tarah nahi bata sak rahe, to phir wo relief dene ke aapko koi mood mein nahi hote. So this is very important. There are 2 things that we must concentrate on. One is you must improve your drafting. اور drafting کے لیے ایک important بات ہے اپنی انگریزی improve کرنی. انگریزی improve کرنے کے personally speaking میں نے 2-3 طریقے کار سوچا. One is you must read the newspaper. 2-3 انگلش کے اخبار پڑھیں. جہاں پر کوئی مشکل ورڈ آتا ہے اس کو نوٹ کریں, ساتھ ہی گوگل کریں, فون پہ کریں اس کا مطلب کیا ہے. کتابیں پڑھیں. So if you cannot write well, یہ انفارچونیٹ بات ہے, ہمارا سارا لا انگریزی کے اندر ہے. If you are not able to write well, you cannot be a good lawyer. اور اگر آپ کہیں یار ہاں میں تو کر ہی نہیں سکتا, that doesn't mean. یہاں سے آج سے امپروو کرنا. ایک ٹارگیٹ, اگر ایک شارٹ ٹرم گول آپ نے سیٹ اپ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اپنی انگلش امپروو کرنی. If you cannot write well, spelling mistakes ہوں گی, گرامر کی mistakes ہوں گی. جو جج شام کو 8 بجے آپ کی رات کو پڑھ رہا ہے, صبح سے اس کی ٹف لائف ہے, کہے گا یار یہ کیا بکواس ڈرافٹ ہے یار, دیکھتے ہیں صبح جب وہ آئے گا. بٹ اگر آپ نے پراپر انیکشنز بنائے ہوئے ہیں, مارک کیا ہوا ہے, گراؤنڈ صحیح لکھے ہوئے, میں تو اب یہ کہتا ہوں اپنے کالیگس کو, گون آر دا ڈیز جب ہم وہ اسٹیریوٹائپ گراؤنڈز بناتے تھے کہ دس اپیل سفرز فرام مس ریڈنگ اینڈ نان ریڈنگ آف ایویڈنس. ججز ڈونٹ لائک اٹ اینی مور. تو 10 گراؤنڈز تو سیم اٹھا لیے. ہٹ دا نیل آن اٹس ہیڈ, کم اپ ود یور اسٹار پوائنٹ. چاہے 4 لائنوں کا ہے, بتاؤ جی NX PW1 نے یہ بات کی ہے, کراس میں یہ بات کی ہے, سر دس از مائی کیس, دس از مائی گراؤنڈ 1. وہ 10 گراؤنڈ ہی آج میں دیکھتا ہوں irrelevant بنے ہوتے ہیں. دس اپیل سفرز فرام مس ریڈنگ اینڈ نان ریڈنگ آف ایویڈنس, دس لیکس جورسڈکشن, آئی ہیو بین کنڈیمڈ انہرڈ. آڈی آلٹرم پارٹم پہ کہیں سے اٹھا کے کچھ 6 پیراگرافز کسی پرانی اپیل سے نکالے, جی اپیل بن رہی ہے, گراؤنڈز بن رہے ہیں. جج پڑھتے آتا ہے یار سب مین بات کدھر ہے. سو اسپیشلی ان دا سپریم کورٹ میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کم اپ ود یور اسٹار آرگیومنٹ. اف یو کین کم اپ ود یور اسٹار آرگیومنٹ, ابھی آئی وونٹ نیم دا جج, ابھی لاسٹ ویک آئی واز بیفور اے سپریم کورٹ, انہوں نے کہا یو ہیو جسٹ 2 minutes, مجھے بات بتا دیں. میں نے کہا یور لارڈشپ اف آئی کین ایکسپلین اٹ ٹو یو ان 2 minutes, کین یو گیٹ another 5 minutes. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ویل گیو یو another 5 minutes. So the patience level is low. آپ نے unless آپ کا پوائنٹ آن دا پوائنٹ نہیں ہے, آپ کی ڈرافٹنگ ٹھیک نہیں ہے. اور کئی دفعہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا, میرے ساتھ خیر بہت ریئر ہوا ہے کہ آپ روسٹر تک پہنچے ہیں تو جج صاحب نے آرڈر ڈکٹیٹ کرانا شروع کر دیا, آپ کی فیور میں اسٹے کر دیا کیونکہ آپ کا ڈرافٹ ہی اتنا اچھا تھا. جہاں پہ ڈرافٹ کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی ریسرچ پوری ہے, آپ کو 15-20 ججمنٹ ہیں جج کو دے کر آتے ہیں, ہر پوائنٹ پہ آپ نے سپریم کورٹ کی, ہائی کورٹ کے ٹو دا پوائنٹ ججمنٹ نکالی ہوئی ہے, تو بہت مشکل ہے. یو نیڈ ٹو ہیو اے ریئلی بیڈ کیس ٹو لوز. سو اگر آپ محنت نہیں کریں گے, اور یہ ساری چیزیں محنت مانگتی ہیں, آسان کام کیا ہے, اسٹینو سے ڈرافٹ پکڑا, اسٹینو نے اوپر نیچے والے نام آگے پیچھے کیے, 5-7 گراؤنڈز ڈالے, 1-2 باتیں کلائنٹ سے پوچھی, پہنچ گئے. ججمنٹ کوئی ہے ہی نہیں آپ کے ہاتھ میں. کئی دفعہ تو ایسے دیکھا ہے ججز گاٹ, آئی ہیو سین ججز بینگ سو انوائڈ, وہ جو کیس ہے اس کی کتاب ہی نہیں ہے آپ کے پاس,
اس دن, تو پھر ریلیف کیسے ملے گی؟ وہ جو پریمپشن کا اگر دعویٰ ہے تو پریمپشن کی کتاب ہی نہیں ہے, لیٹ الون پڑھی کہاں سے ہوگی؟ سر وہ میں آپ کو امپیونڈ آرڈر کے اندر سے وہ ریلیونٹ سیکشن دکھا دیتا ہوں, سو وہیں آپ کا امپریشن ختم ہو گیا. ساتھ سی پی سی نہیں ہے, ریلیونٹ 5 سال ایک آدھی ایکسٹرا کتاب لے جاؤ, کم نہیں ہونی چاہیے آپ کے پاس, اس وقت کیا ضرورت پڑ جائے. سو this is the heart. If you can do these two things, you become an amazing lawyer. آج جتنے بڑے ٹاپ وکیل ہیں آپ ان کے دیکھیں, ان کی ریسرچ دیکھیں اور ان کی ڈرافٹنگ دیکھیں, آپ کو وہاں سے پتہ لگ جاتا ہے ہاں یار یہ بڑا وکیل کیوں ہے.